ویلکم بیک ناظرین. میں طاہر مشہدی صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. مشہدی صاحب, سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب بار بار کہہ چکے ہیں یہ بات, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, سسٹم اپنا کام کرتا رہے. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ٹرم پوری کرنے دی جائے. دیکھیے, ٹرم تو پوری کرنی چاہیے اگر آپ ہم جمہوری عمل کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد اتنی کی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح طرح کی جمہوریت آ جائے, تو پھر آپ کو کم سے کم یہ تو مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر پارلیمنٹ, جیسے کہ سواتی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے صرف بات چیت کرنے کا ایک پلیٹ فارم بن جائے لیکن اس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو, تو پھر کیا کرے؟ نہیں, دیکھیے, بات چیت کرنے کا تو اتنا دیکھیں نا, ہر آدمی کی اپنی اوپینین ہے. میں نے آپ نے پہلے پوچھا تھا, اب وقت نہیں ہے, میں نے دہرائے تھے کہ کیا کیا پارلیمنٹ نے کیا ہے اور بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور کر سکتی ہے, بہتر کر سکتی ہے. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, ریزن کہ بیٹر پرفارمنس کیوں نہیں ہے. 70% آف کے ممبر بولتے ہی نہیں, وہ تو وڈیرے ہیں, وہ تو آ کے اپنے محلوں میں جا کے سو جاتے ہیں. وہ آپ وہی سسٹم کی بات ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے ٹوٹی پوٹی جمہوریت ہر لحاظ سے اچھی ہے, ڈکٹیٹرشپ سے یا مونارکی سے یا کیوس سے, اور کیوس ہو جائے گا اگر ہم ابھی بھی چھوڑ دیں, اسمبلیز کو چھوڑ دیں. یا تو وہ بائی الیکشنز کروا لے گی گورنمنٹ, یا پھر کمپلیٹ کیوس ہو جائے گا. تو کیوس اینڈ کنفیوژن جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے تو ویری ڈینجرس ریپرکشن. اور میں جسٹس صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کوئی انڈیکیٹر, کوئی انڈیکیشن, کوئی قسم کی ایسی بات نہ کی ہے, نہ اشارہ کی ہے جو کہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہو. تو سپریم کورٹ کے اوپر یہ چارج بالکل نہیں لگا سکتا کوئی آدمی. ایک آخری سوال کر لوں جسٹس صاحب, NRO کیس کے بارے میں فائنلی ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ 10 جنوری تک بتایا جائے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. اب اگر پیش رفت چونکہ نہیں کوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیکٹری خزانہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, جیسے کہ یہ انہوں نے بتایا تھا سیکٹری قانون ملک میں نہیں ہے, یہ رپورٹ تو سیکٹری قانون نے ہی دینی تھی. جب اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گے تو پھر کیا کرے گی عدالت؟ اب 10 جنوری جب آئے گی تو پھر کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں ہم چینجز؟ دیکھیے, یہ حکم صادر کیا تھا دسمبر 2009 میں سپریم کورٹ نے, اور آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. حالانکہ اس میں کوئی بھی اسٹے آرڈر نہیں تھا سپریم کورٹ کا. حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ریویو فائل کیا ہوا ہے, اس لیے ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں ٹائم دیا جائے. اب جب کہ ریویو کا فیصلہ ہوئے بھی تقریباً 2 ہفتے زیادہ ہو گیا ہے, تو اس میں اب کوئی عذر باقی نہیں ہے. اور اگر اس میں جو ڈیڈ لائن دی ہے میرے خیال سے کورٹ نے, یہ بہت مناسب ہے کہ اگر وہ اس کے اندر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کورٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو ان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو اس کو, جن کے خلاف جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس آرڈر کی تکمیل کریں, ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کر سکتی ہے کورٹ. اس کے علاوہ یا کمیشن کو اپوائنٹ کر سکتی ہے فار امپلیمنٹیشن کے لیے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کیس کہ اب اس میں مزید کسی تاخیر کی گنجائش موجود نہیں ہے. لیکن جسٹس صاحب, کوئی بھی فیصلے حکومت عدلیہ فیصلے کر دے رہی ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور امید بھی یہی کی جا رہی ہے کہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا؟ جی, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر کورٹ کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے یا جن لوگوں کو یہ حکم تعمیل کرنا تھا, ان کے خلاف کورٹ میں بلا کے کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کر کے کورٹ کوئی بھی مناسب آرڈر کر سکتی ہے. یا اس کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ کورٹ کوئی کمیشن اپوائنٹ کر دے, اپوائنٹ کرنے کے بعد اس کے ذمہ ڈال دے کہ کیونکہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے, اس نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہے, تو ہم کمیشن کے ذمہ یہ کام رکھتے ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ 2 کورسز موجود ہیں سپریم کورٹ کے پاس. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ جب انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے تو آئی تھنک کورٹ سیریس ہے, اور اگر 10 دن کے اندر نہیں کیا تو پھر اس کے کنسیکوینسز بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ جسٹس صاحب, آپ نے پھر بہت ہی, جیسے کہ عدالتیں بہت پازیٹیو نوٹ پر بات ختم کرتی ہیں, آپ نے بھی بڑے پازیٹیو نوٹ پر بات ختم کی. میں بہت شکریہ ادا کروں گی جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی صاحب کا, اعظم سواتی صاحب کا, اور سینیٹر طاہر مشہدی صاحب کا. ناظرین, آپ کو میرا شو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.